الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس اتنے حسین ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان اور غدیر خم کا اعلان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، خدا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ ایسی ہزاروں خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ وقت آپ کے سامنے ہے اور زیادہ بولنا میں نہیں چاہتا، بات کرتے ہیں جس کے لیے آئے ہیں اور بہت جلدی آپ کو سلام کرنا ہے۔ اجازت ہے نا بات شروع کی جا سکے؟ سب سے پہلے تو غدیر خم کی مبارکباد قبول کیجیے۔ آپ جتنے قدم چل کے آئے ہیں خدا آپ کو، بلکہ آپ میں سے کسی کو بھی یہاں سے خالی دامن واپس نہ بھیجے۔ سامعین مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ میرا ہاتھ کھول دے آپ میرے محترم، ذرا سا سیٹ ہو کے، میں وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کی سیٹنگ کرواتے رہوں، لہٰذا صرف مسکراتے رہنا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ علی کو چھوڑ کے مسئلہ یار یہ ہے کہ بندہ آگے نہ پہنچے تو ٹرینڈ بن چکا ہے، بانی کیس کروا دیتے ہیں، اور جو اگلا ذاکر پہ کیس کرواتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ پیچھے کیا بنا تھا، بس اب بات کرتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ، اجازت ہے نا میں نوکری کروں؟ علی کو چھوڑ کے قبلہ نہیں قبلہ کہاں سے لاؤ؟ دوسرے مصرع تک میرے ساتھ چلیے اور پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے، وہ ادھی ونڈ کرے آئے۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ مصرع پڑھ رہا ہوں، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ سیاہ شب میں اجالا پہلے بندے سے لے، شیرازی بادشاہ میرے نیڑے ہوئے ڈاڈی اوکھی بنی پئی ہے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، اور یہاں سے بھی پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک والی نجف کی ذات ضامن ہو گئی۔ میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں، آپ نے صرف مسکرا کے بتانا ہے کہ میری بات کیسی لگی، اور کوئی ایک اٹھ کے کہہ دے علی کے پاس عسکری تیری بات فیصلہ کن نہیں تھی، میں یہی ممبر چھوڑ جاؤں گا، ورنہ آپ کا ہاتھ جانے اور وہ ہاتھ جانے جو آج کے دن بلند ہوئے تھے۔ ونڈ کرو تو مضمون شروع کریے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ سیاہ شب میں اجالا آئیز اب کہاں سے لاؤ گے؟ مصرع معافی مانگ کے پڑھ رہا ہوں، جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو غدیری بن کے بیٹھے ہیں، جو پیچھے مل کے بولو ہائے غدیر۔ جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا ایک سلام اور سنیے اور اس کے بعد نظم کے دو بند اور یا علی مدد۔ مگر غدیر کا مولا، حضور مصرع عرض کر رہا ہوں کہ مجھے سامعین داد نہیں دینی ہے، آپ نے داد اب بڑی دے چکے ہیں، مجھے غدیر پہ بات کرنی ہے اور بات بھی شیعہ سنی اتحاد پہ کرنی ہے، دائیں بائیں مجھے جانا بھی نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو باہر سے جشن غدیر سننے آئے ہیں انہیں بھی سینے سے لگایا جائے، تاکہ انہیں بتایا جائے کہ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں۔ اگر ہم باہر سے آنے والے کبھی دل دکھائیں گے تو پھر ہمارے امام نے حر کو سینے سے کیوں لگایا جائے؟ صرف مسکرانا ہے، ذرا سا داد نہیں دینی، صرف مسکرانا۔ بلکہ میں کہتا ہوں آج اتنا مسکرانا ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں، اتنا مسکرانا ہے۔ ابھی پیچھے تلا گنج جشن پڑا تھا، میرا پورا جشن اس بات پہ ہو گیا، اتنا مسکرانا ہے جو سارا سال آپ کے رونے پہ ہنستے تھے وہ آج آپ کے ہنسنے پہ رونے لگے۔
بڑی جلدی مصرع پڑھوں. مجھے وہ عقل کا اندھا, مجھے وہ, بڑی دیر کی, میں نے بلایا تھا آپ نہیں آئے, آپ نے دیر کر دی. مجھے وہ عقل کا اندھا, تسی سید ڈاڈے ہوندے ہو تو شرا دی ہوندے ہو, بندہ گل بھی کو نہیں کر سکتا, میری گل سمجھدے پئے ہو نا, ہن بولنا نے میرے نال. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ حاجی صاحب, مجھے وہ مولا دی قسم اتنا ٹائم ہی نہیں میرے کو, میں بندے نہ کھائیں جو بول یہی بول, مجھے 2 جشن پڑھنے ہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا, پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک, جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ والد نجف کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, فصل مسکرائے میری نوکری ہو گئی. مجھے وہ 8 منٹ 7 منٹ, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. اگر فیصلہ ہو تو بولنا ورنہ چپ رہنا. جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا, اور ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. جو مشکل بات کا خریدار بیٹھا ہے میری کہ بولو نعرے حیدری. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا, سر آپ اتنا نفیس بن کے بیٹھیں گے میں نہیں پڑھ پاؤں گا. یہ میرے شہر کا, میں اللہ کی قسم صبح کے ناشتے پہ بیٹھا ہوں, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب نہیں بابا جی, کتاب یاد ہے نقطہ, کتاب یاد ہے نقطہ. سر جی ہاتھ کھلے آئے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ. اس پورے شہر میں ایک بندہ اٹھ کے کہے علی عباس مصرے کا لطف نہیں آیا, مولا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا, کتاب یاد ہے. شیرازی بادشاہ مجھے عزت حسین کی قسم ہے, کچھ نہیں تو 4 ساڑھے 4 لاکھ کا مجمع تھا میرے سامنے کراچی کے انچولی میں. جناب ندیم سرور کو میرے بعد پڑھنا تھا, اور جناب میر حسن میر صاحب اور شہنشاہ نقوی صاحب یہ پہلی نشست میں تھے. ذکر کی عزت کی قسم اللہ میں نہیں بھولتا حسین زبان مجمع میں ماحول کیا ہو گیا. آپ نے وسیب نہیں وہ کیا ہے حقدار ہو مطلب بول نہیں تو چپ رہا. ارے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا, ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. تو سمجھ گیا مل کے بولو نعرہ حیدری. ارے فلک سے, جس کے گھر میں ملا کا شجر نہیں ہوتا, جس کے گھر میں ملا کا شجر نہیں ہوتا, اس کا باپ ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. یہ جائے نماز فلا ہے, سکون سے بیٹھو, یہاں پہ ادھر ادھر کا تماشا نہیں ہوتا. میرے علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں, اور ورنہ تجھ سے میرا علی مختصر نہیں ہوتا. چھویں لین تے ہاتھ نپ کے دسنا نے او بیٹھا چپ آئی نہیں, میں آدھا پیا میں بندہ دسنا ہے تاکہ میں اس کو پوچھا اج چپ رہنا تیری کے مجبور توڑ تک. سرکار میں سر آپ کیمرہ مین ہیں میرے محترم, آپ نے اس کیمرے کو پھیرنا ہے. یہ پاکستان میں پہلی بار بات ممبر سے آپ کے بھائی نے کی تھی, شاید آج آخری بار کر رہا ہوں. میرے بھائی مجھے بندہ بتانا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں خدا کی قسم ذاکری چھوڑ کے آج بلوال یہاں پہ رکھ کے چلا جاؤں, میں بندے کی مجبوری سننا چاہتا ہوں. غدیر میں ہوا کیا, منظر نامہ سنیے, زندگیاں گزاری ہیں یہاں پر. وہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے شہید موت سننے کی, پنڈال اٹھ کے بولے دات اشرف صاحب جلدی آئیے گا, میں طوفان ڈکی پہ میرا میں نے ویکھو کرما لے میں پہ پڑھدا کیا ہو گیا نے. شیرازی بادشاہ بندہ تو سو جڑا ہاتھ نہیں چاہتا, معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہوا کیا, رکھ میرے سر پہ قرآن. مصرع پڑھوں غدیر خم ہے نگاہ گم ہے, تنا ہے سورج کا شامیانہ, کناتے کو سے خدا نے بھیجی خدا خطابت نے دانا بانا, گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل بھرانا, شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ. مصرع بلا کی مستی ہے مستی بستی مگر نہ سستی نہ عامیانہ, تو جس نے پی لی بلا کی مستی تو راز خون بھی اسی نے جانا. کہا نبی نے اے جان سارو علی کو میرے قریب لانا, ہجوم خون سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا. علی کا بازو بنے ترازو تلے گا خلقت کا آب و دانا. حضور شیر ہے وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے, ہوا کا صحرا پہ سنسنانا.
بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا. جو غدیری بن کے بیٹھا ہے مل کے بولو حیدر حیدر. بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا, بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ, بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ. مسدس کے 2 سے 3 بند سنیے, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ کو سلام کریں گے. اور یہ میں میرے سامعین گرامی, میں پہلی بار بھولوال میں نہیں آیا, آپ لوگ پہلی بار اس بارگاہ میں نہیں آئے, آتے رہتے ہیں, آپ لوگوں کی زیارتیں ہوتی رہتی ہیں. پنجابی اردو اور ہوتی ہے, لکھنؤ کی اردو اور ہوتی ہے. اب تو خیر بہت زیادہ فرق ہے. پنجابی اردو اور لکھنؤ کی اردو میں آپ کو ایک چھوٹا سا فرق بتاؤں. پنجابی اردو بولنے والے کے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے نا تو اسے کہے گا آؤ اندر آ کے بیٹھو, اور لکھنؤ کا میزبان ہو اس کے پاس اگر مہمان چلا جائے تو وہ پہلا جملہ کہے گا آئیے تشریف لائیے. اب یہ جو آئیے تشریف, اللہ کی قسم لکھنؤ کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے 10 سیکنڈ رک کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. اب یہ جو آئیے اور تشریف لائیے ہے نا, اس کے لہجے میں چھپا ہوا ہے کہ مجھے آپ کے آنے سے خوشی بھی ہوئی ہے. ہم بیچاروں نے جو ظلم زبان کے ساتھ کیا ہے وہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے. اس وقت میرا یہ عنوان نہیں ہے, ٹپیکل کلاسیکل اردو ہے یہ لکھنؤ کی جو میں پڑھ رہا ہوں. جو بھی چیز ایسی کلاسیکل ہوتی ہے اسے پہلے کراچی سے اپروو کرواتا ہوں, پھر آ کے پنجاب میں پڑھتا ہوں. یہ زندگی میں پہلی بار سرپا کبھی پڑھی ہے چکوال, اس کے بعد تلا گنگ پڑھی ہے. اور میرے مولا کی قسم بندے فون کر کر کے بتا رہے ہیں کہ کیا حالات ہو گئے. مجھے نہیں پتا, آپ لوگ داد نہیں بھی دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو جائے گا, نہ آپ کا کچھ بگڑے گا نہ میرا کچھ بگڑے گا. لیکن مجھے اتنا تکلیف ہوگی کہ میں قیمتی چیز آپ کے لیے لایا تھا, شاید آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. آپ الفاظ کا وزن کیجئے, میں 3 منٹ کے بعد آپ کو 4 منٹ کے بعد سلام کر رہا ہوں. حضور مصرع پڑھ رہا ہوں کہ کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. میرے محترم ہوں تھوڑا جہا ہلو مہربانی, بڑی دیر پکے بہ رہے ہو, ہوں تھوڑا جہا اندر دا بت بنو تو بولو میرے نال. کمال دین خدا کو, ڈیرے دار لوگو یار پرے ہو پنچایت والے ہو, سفید ریشی بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں میرے محترم میرے بعد ہاں پوری قرآن کی آیت بند تھی اور آپ نظر انداز کر گئے. مصرع سنیے, کمال دین, شرادی بادشاہ اب ایسے ہی ساتھ رہیے گا آپ بھی. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں. شرادی بادشاہ بہت شکریہ, مولا کی قسم مجھے خرید لیا آپ نے, مولا کی قسم مجھے خرید لیا, با خدا خرید لیا. میں خدا ایک تو بھوک سے مر رہا ہوں, دوسرا موڈ نہیں ہے, اب جس طرح پڑھا رہے ہیں میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. کمال دین مالک مدثر شاہ صاحب کے درجات ان کے بلند فرمائیں. میں پاکستان میں نہیں تھا, میرے گھر والے یہاں پہ آ گئے تھے فاتح کے لیے, میری حاضری قبول فرمائیے گا. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے, صحیح آپ نے بھی اور جناب اور کمال دین میں پیچھے بیٹھ کے بیٹھ رہے بڑی ٹک کے داد دے ہو تے میری بڑی چپ نہیں رہا. کمال دین خدا, اگر زبان کا مزہ آئے, اس لیول کی لینگویج اگر پہلی بار یا کبھی کبھی سننے کو ملے, اپنے مجمع سے کہیے گا قیمت دیں. کمال دین خدا کو غدیر, اور قیمت صرف مسکرانا ہے, غدیر کہتے ہیں. رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں. کوئی روٹتا ہے تو کیا کروں, منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں. بیٹھا ہے تو مشکل, میرے بھائی بہت شکریہ. یہ جوان سلامت رہے, یہ جوانیاں سے مجھے توقع نہیں. ہاتھ کھولو میرا بھیرا, ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. جی بہت شکریہ. منافقوں کی سزا کو, منافقوں کی سزا کو, اب حوصلہ کر رہے ہیں تو سنیں گے. منافقوں کی سزا کو, شرادی بادشاہ دعا, منافقوں کی مولا کا واسطہ تنہا نہ کیجیے گا, خون ہو جائے گا. سر تا پاس صرف کروں, ہمت نہیں ہے, میں کتنی محنت کروں. میں منافقوں کی سزا کو, اور آپ بزرگ ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا گواہ,
اگر پوری تاریخ نہ بند ہو مجھے حکم کیجئے گا، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ اس کے ایک ایک مصرے میں پورا دیوان اور باب بند ہے، نہیں یقین آتا تو ان مصروں کو سٹڈی کر کے دیکھیے گا۔ منافقوں کی سزا کو، اور میرے بھائیوں میرا ساتھ نہ چھوڑنا، غدیر کہتے ہیں ممبر پہ یہ کیمروں کی 3-4 کیمرے ہیں، ان کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں یہ دین حق، یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو، جہاں میں کچھ نہیں بچتا اگر غدیر نہ ہو۔ وہ پچھلے مومن وہ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جو غدیری بن کے بیٹھے ہیں، آج بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کو مسکرانا۔ ارے جہاں میں، بہت شکریہ، جوانی مارو، جہاں میں کچھ نہیں بچتا، جوانی نصیب ہوئی میرا بھرا، ارے جہاں میں کچھ نہیں بچتا، بھرا دے ہاتھ کھول دیں تھوڑے سے، جہاں میں کچھ نہیں بچتا اگر غدیر نہ ہو۔ ممبر پہ اعلان کروں، غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں۔ شاہ صاحب پورا باب بند ہے، غدیر حسن فون چھڑ ہاتھ شاہ، غدیر مرکز صدق و، مصرع پڑھوں حاجی ابو ذر صاحب، غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مملکت مرتضیٰ کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ارے کیا بات ہے، غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں۔ یہ زبان پڑھ کے پنجاب میں کوئی داد لے تو پھر مانے، ورنہ بڑی باتیں ہیں جن پہ مجمع شرلی کی طرح اٹھتا ہے، لیکن اپنا معیار نہیں گرانا، کرنی ہے تو قیمتی بات کرنی ہے، چاہے کوئی بولے چاہے کوئی ناراض ہو کے چلا جائے، دل نہیں دکھانا، بات قیمتی کرنی ہے۔ غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں۔ چوتھا مصرع میرے وجود سے بڑا آ رہا ہے، غدیر مملکت مرتضیٰ کو کہتے ہیں۔ مصرع پڑھوں، غدیر منزل عہد وفا کو کہتے ہیں، اور زمانے والوں غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بغداد میں تیرے معیار ਨੂੰ سلام کر رہا ہوں، حسین کی قسم میں مکروہ ہو گیا۔ ارے غدیر عید رسول خدا کو، غدیر عید رسول خدا کو، مجھے خدا کی قسم امید نہیں تھی کہ تلگنگ یہ ماحول ہو جائے گا، لیکن یہ تو میرا اپنا وسیب ہے، اللہ دی قسم ادھا میرا اپنا علاقہ بیٹھا ہوئے، یہ سارا میرا اپنا علاقہ ہے، میرے وطن کے لوگ ہیں، خدا کی قسم میں سمجھے میرا دوسرا گھر ہے بلوال میں، میرا دل نہیں مانتا کہ میرے گھر میں، اچھا گھر کو بھی چھوڑیے، اگر بات ڈیزرونگ ہو کیسے ضائع ہو سکتی ہے، میں نے مان بڑا نے، خدا دا واسطہ نے میرا دل نہ ترے آئے۔ غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی سن، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے۔ بھائی جان یہ دن نہ ہو، با خدا یہ ٹوپی لیا، اب میرا چپ بھرا، یہ دن نہ ہو، بندے خدا دی قسم ہے، جشن غدیر بھی سن دے پہن تو نیندر بھی پوری کریں دے پہن، مل کے نارا یہ دن نہ ہو تو تبسم۔ بندے خدا کی قسم سوال کرتے ہیں جی غدیر میں کیا ہے، ہم اس سوال کا بڑھ کے جواب دیتے ہیں، ہم یہ نہیں بتاتے غدیر میں کیا ہے، ہم یہ بتاتے ہیں غدیر سے کیا کیا ہے۔ اب سنو ہم سے، شیرازی صاحب مصرع عسکری پڑھ رہا ہے، صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے ہے۔ صحابیت کی اگر اردو زبان لطف نہ دے پھر بات ہے، صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے ہے، وقار بوذر و سلمان بھی غدیر سے ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کیا بات ہے، آپ جیئے میرے بھائی آپ جیئے۔ صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے ہے، وقار بوذر و سلمان بھی غدیر سے ہے، مصرع پڑھوں دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے، مصرع خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی، خدا پرستوں کی پہچان بھی۔ میرے بھائی یا چھیڑنا نہیں تھا یا اب چھوڑنا نہیں۔ شیرازی بادشاہ میں کیمرے کی موجودگی میں میرے محترم کہہ رہا ہوں، ایک علی عباس عسکری اس وقت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، 1000 علی عباس عسکری کوئی میرے ہاتھ پہ رکھے، میں چھٹے مصرے پہ وار کے پھینک دوں، مجھے نہیں پتا یہ کتنے امیر لوگ بیٹھے ہیں، میرے قد سے پتہ نہیں کتنا وزنی جملہ ہے، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، وقار بوذر و سلمان بھی غدیر سے ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کوئی نشان کوئی
خط کوئی لکیر نہیں، وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں میرے بھائی نے مصروں کو سٹڈی کرنا مولا کا، وہاں پہ دین بہت کچھ ہے ایسا جس پہ عوام ایسے ایسے اٹھتی ہے، لیکن ہم کیا کریں، وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں غدیر۔ مصرع پڑھوں گے میرے فرنٹ والے مومنین جڑے ہونے تک ٹھیک بیٹھے، دل کردہ بندہ پچھلن پہلے مٹھی بھرے تو بات داد لگے نہ تو آگے تھوڑے جو بندہ تو گھٹے بھی ڈیر تھکے بیٹھے ہو کر مانو۔ مصرع ایک دن بھی جس نے اسکول کالج یا یونیورسٹی کا راستہ دیکھا ہے، ارے لبرل لوگوں والا زمانہ ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ میں معافی مانگ کے کہاں تک ریلیجیزم، معذرت کے ساتھ یہ مذہب کے نام پہ دہشت گردی کہاں تک سر چھپائے گی۔ مصرع سنیے، ارے خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، اندازے بیاں خوب، مصرع سنیے، خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے۔ مصرع پڑھوں، میانے کاسائے دل زہر گھولنے والے۔ مصرع پڑھا تھا لیکن کوئی بات نہیں، چلے مسکراہٹ ہے، یہی سامان سفر، کیا توشہ آخرت ہے۔ خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، میانے کاسائے دل زہر گھولنے والے۔ بابا جی مصرع پڑھوں، زباں نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، خلاف سید لولاک بولنے والے، خلاف سید میں سیٹ سے کھڑا کر دوں گا اس جوان کو جو میری نظر میں آ گیا اور وہ چپ گا، رے خلاف سید لولاک بولنے والے۔ تجھے شرم نہیں آتی یہ بات یاد رکھی، اور تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے یار، جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر، پورا شہر سنے مل کے نعرہ حیدری۔ ارے علی کا بغض ہے، جیئے سر جیئے، دو بار بولو۔ تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مولا کی قسم یہ باتیں کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، باخدا نہیں ہوتا، بہت اچھا سن رہے ہیں، مولا کا واسطہ مزہ خراب نہ کیجیے گا، میں 1 منٹ سے زیادہ کا مہمان نہیں ہوں۔ ارے علی کا بغض ہے مٹی۔ میں بات بات پہ ہاتھ باندھنے والا نہیں ہوں، لیکن یہ بڑا بوجھ اپنے شانوں پہ، ضمیر پہ بڑا بوجھ اٹھا کے ہاتھ باندھے ہیں۔ مہربانی کرنا، خاندانی لوگ بیٹھے ہیں، حسین کو ماننے والا ہوتا ہی با ضمیر ہے، مجھے مایوس نہ کرنا۔ علی کا بغض ہے مٹی خراب کر۔ ذرا منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، تلاش دست اجل کو شکار دیتا ہے۔ منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، تلاش دست اجل۔ آپ کہہ رہے تھے اندازے بیاں خوب، چیز جب بندہ 8-10 بار پڑھ لے پریپریشن ہو جاتی ہے، اتار چڑھاؤ، ڈائیلاگ ڈیلیوری، لہجہ پتہ چل جاتا ہے کہاں کیسا پڑھنا ہے۔ جو چیز ہی دوسری تیسری بار پڑھ لوں مجھے نہیں پتا، یہ بھی آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں اندازے بیاں خوب، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ لیکن مصرع قبول کیجئے، میں کتنا بڑا تماچا دے کے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں۔ ارے منافقوں کو سزا شعلہ، جاگنا خدا کی قسم، ممبر چھوڑوں، منافقوں کو سزا حسن شعلہ بار دیتا ہے۔ مصرع، تلاش دست اجل کو شکار دیتا ہے، بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے، بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے۔ مصرع ہر ایک دور کے حارس کو مار دیتا ہے، کیسے مجھ سے سن۔ مصرع نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، اور خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں۔ ارے خدا، آخری 6 مصرع ممبر چھوڑو، خدا غدیر کے دشمن کو، ممبر عسکری چھوڑ کے جا رہا ہے، خدا غدیر کے دشمن کو اپنی طاقت سے زیادہ محنت کروں بات سمجھانے میں، آخری 6 لائنیں ہیں۔ خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں،
حضور کون ہے علی؟ سارا مضمون چھوڑ دیا، کیا ہے علی؟ میرے بزرگان توجہ کریں گے، مصرع پڑھ رہا ہوں، ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر۔ ارے سامعین گرامی ہم کیا کریں، ضمیر مطمئن ہے بھلے ہم اکیلے رہ جائیں، ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر۔ اچھا اس نے کہا تھا سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ادروائز اور دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ اتنی مشکل زبان کے ساتھ بھی بچہ بھی پیچھے رہ گیا نا، میں کہتا ہوں کہ پھر مجھے حکم کیجئے کہ عسکری تو یہ دوسرے مصرے پہ ہر کسی کو پتہ چل جائے گا بات کیا۔ ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر۔ مصرع چلا حضور کو لے کر براق نیک سید۔ سکیچ مقدمہ سمجھ میں آ گیا بات کیا ہو رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں میرے مولا علی بتانا چاہ رہا ہوں، ڈھیر سارے بند چھوڑ کے میرے بھائی کے حوالے ممبر۔ ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، چلا حضور کو لے کر براق نیک سید۔ حضور مصرع ہے وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر، وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر، بڑا حسین تھا معراج مصطفیٰ کا سفر۔ بڑا حسین، بڑا، شاید کوئی بندہ میرا لہجہ سمجھ کے نہ اندازہ لگائے کہ یہ 2 لائنوں کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوگا، لیکن انہیں سمجھ تب آئے گی جس طرح میں چنی اوٹ پہنچ چکا ہوں گا۔ اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں۔ بڑا حسین تھا، بڑا حسین تھا یا میرے مولا غدیر والے بادشاہان، علی عباس عسکری کی زبان میں وہ توفیق مدحت سرائی بخشیے، اس کی زبان میں اتنا اثر دے میرے مولا، میں مانگ رہا ہوں اوپر خدا نیچے قبر کہ میں اس ہر بندے کے دل میں یہ بات ویسے رکھوں جیسے دل سے میرے بادشاہان میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مسکرائیں، یہ کچھ نہ کریں، وہ ان کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ میرے آقا مجھے عطا کیجئے میں ایک بار صرف پڑھنے کا حق ادا کر سکوں۔ ارے بڑا حسین تھا معراج مصطفیٰ کا سفر، کیسے حسین تھا، رکھ میرے سر پہ قرآن، حسین ہونے کی دلیل سن۔ قبلہ مصرع وسیع وزیر مشیر اور ولی سے مل کے چلے، خدا سے ملنے گئے تھے علی سے مل کے چلے۔ تو سمجھ گئے ہو